سوال ہے میرا جو آج میں سوچتا ہوں اور اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں، لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ اتنا میگا پوٹینشل تھا انرجی کا اپنے اندر، تو اس کی اگر اللہ کی راہ کے اندر بھی وہ 100% ہی لگ جائے، ہونا بھی وہیں چاہیے، تو اس کا تو اینڈ شہادت ہے صرف. کیونکہ انسان جب اس رویت تک اس انرجی کے ساتھ پہنچے گا تو اینڈ میں اس ٹھنڈک کو، اس سورس کو پانے کے لیے وہ اتنا تڑپے گا کہ یہ دنیا اس کے نزدیک زیرو ہو جانی ہے. وہ شہادت کے لیے اور موت اور اللہ سے، اس لیے کہتے ہیں نا من حب لقاء اللہ فحب اللہ لقاءہ، وہ اللہ سے اس ملاقات کے اوپر اتنا دیوانہ ہوگا کہ وہ کہے گا ابھی مجھے موت ہے، میں رب سے مل جاؤں. تو یہ بھی نہیں ہوا، یہ بھی نہیں ہوا. اور اگر وہ اس دنیا کے اندر رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑا ہے، ایک تو ہے نا ملاقات ہے، انرجی اتنی پھیل گئی، دل کے حالات، دل کی روحانیت، دل کے عقیدے، دل کے نظریات، دل کے علوم، دل کی قوتیں، ارادہ، استدلال وہاں تک پہنچ چکا ہے، انسان کی سوچ، اس کے ایکسپیرینسز وہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ بس میں، اس نے ادراک کر لیا اللہ کا جہاں تک ہونا چاہیے تھا اس کا. تو وہ تو کہے گا نا مجھے رب سے ملا دو فوراً، میں آج مروں میں اللہ کے پاس جاؤں، گل ختم. یہ تو کچرے کا ڈھیر ہے. وَلَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، یہ تو مچھر کا پر ہے اللہ کے ہاں. اگر وہ یہاں تک بھی پہنچے تو یہ تو دنیا میں جی نہیں سکتا. وہ اگر اس کی انرجی کا صرف ایک حصہ معرفت کا اوپر ہو جائے تو وہ تو اسے جینے ہی نہیں دے گی اگر اور چیزیں نہیں چلائے گا. ایک انسان اللہ کی معرفت میں پہنچ گیا ہے وہاں تک جہاں اس کی رب کی وہ اس نے شناخت کیا رب کو، تو یہ چیز تو اسے جینے ہی نہیں دے گی. نہ وہ کھا سکے گا، نہ پی سکے گا، صرف اللہ چاہیے. کیا مقصود صرف یہی تھا کہ مجھے پہچاننے کے بعد تو دنیا چھوڑ دے، تو معاملات چھوڑ دے، تو رشتہ داریاں چھوڑ دے، تو جو ہے وہ حقوق چھوڑ دے، تو جنگیں چھوڑ دے، تو امر بالمعروف چھوڑ دے، تو نہی عن المنکر چھوڑ دے. لیکن دل یہی کرتا ہے، معرفت رب کے بعد دل یہی کرتا ہے کہ اللہ کے پاس بندہ چلا جائے، مر جائے. یہ دل کی بات ہے کہ جب انسان کو وہ چیز ملتی ہے نا اس دل کو، تو اس کے اندر وہ رہبانیت کا دل کرتا ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ وہ کسی کونے پہ بیٹھ کے صرف اللہ اللہ کرتا رہے. مقصود یہ نہیں ہے، اللہ نے یہ ڈیمانڈ نہیں کی بندے سے کہ تو کاٹ دے، پہچان تو لیا تو نے، اور تو کونے میں ترک کر کے بیٹھ جا. آج کتنے لوگ آپ کو دعوت اس چیز کے دے رہے ہیں کہ بس چھوڑ دو سب کچھ، ختم کر دو، کٹ جاؤ اور بس کم کر دو بس. یہ ایک ہے دین کا حصہ. کثرت و ضحک تمیت القلوب، زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. کثرت الکلام، زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا، و کثرت النوم، زیادہ سونا، مانتے ہیں. مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرتیں نہیں رکھی جائیں گی، ملاقاتیں نہیں کی جائیں گی، تجربات نہیں کیے جائیں گے، کیا جنگیں نہیں لی جائیں گی، کیا سٹینڈ نہیں لیا جائے گا، کیا ترکیبیں اور اسٹریٹجیاں اور ترکیبیں نہیں کی جائیں گی، کیا دولت نہیں کمائی جائے گی، کیا زیادہ دولت نہیں کمائی جائے گی، کیا مقابلے جو حق کے لیے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، کیا فنون اور مہارتوں اور علوم کو چھوڑ دیا جائے گا؟ کیونکہ معرفت وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو معرفت کا تو تقاضا شہادت ہے. لیکن اللہ کہتا ہے، اور وہ جہاد میں بھی ہے مگر وہ ایک جز ہے، اس معرفت اور اس نیوکلیئر کو وہاں تک رکھنا، یہ ہے اصل مقصود. مگر دنیا کے ساتھ، دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک بت ہے، یہ دنیا ایک بت ہے، یہ ایک صنم ہے، ایک وثن ہے، اس کی صدیوں سے عبادت کی ہے لوگوں نے. تائس عبد الدرہم و عبد الدینار، درہم اور دینار کی عبادت کرنے والے لوگ. تو یہ کہا ہے کہ اگر تیرے دل نے اگر بچپن سے صحیح ڈالا ہوتا اور بیس بنائی ہوتی اور ساری جگہ اس دل کی چیزوں کو وہاں رکھی ہوتی تو وہ معرفت کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت نہ لگتا. لیکن اللہ چاہے انسان نے بچہ جتنا بھی خراب کیا،
ہدایت اللہ جب چاہے دے دیتا ہے، معرفت اللہ جب چاہے کراتا ہے۔ اب اگر وہ 19 میں کرائی، 18 میں کرائی، 16 میں کرائی، 20 میں کرائی، 22 میں کرائی، تو وہ جس بھی مسلک فرقے کے آدمی کو بھی معرفت کرائی ہوگی۔ تو یہ جو عام عوام ہوتی ہے نا، یہ فرقے واریت والی نہیں ہوتی، میں نام نہیں لوں گا کسی مسلک کا۔ عام عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنا رب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی یہ فقہی مسئلے، یہ عقیدے کی بحثیں، یہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے، یہ فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول، ان کو تو نہیں آتا یہ سب کچھ۔ عوام تو بیچاری اللہ ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ تو ہر مسلک کے آدمی کی وہ جو معرفت ہو رہی ہوتی ہے نا، جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، واقعی کچھ بچپن میں پہچان رہا ہوتا ہے، کچھ چھوٹا چھوٹا، لیکن جب اس کو وہ ہیوی ہٹ آتی ہے فرسٹ ٹائم، تو وہ اس کے اندر جو انرجی، وہ جو نیوکلیئر ہے اس کے اندر نا، وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ انسان مر جائے اللہ کی خاطر اور کٹ جائے اللہ کی خاطر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے یہی نصیب کیا، وہ مسلمان ہوئے، سامنے جنگ ہو رہی تھی، صحابہ نے کہا جاؤ، ابھی نماز پڑھنے کا تو وقت ہے نہیں، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ مگر سب کے ساتھ تھوڑی یہ ہونا ہے، ہر کسی نے ایک تو وہ معرفت اس من کو نصیب نہیں ہوئی، تو اندر کی انرجیاں، اندر کا سب کچھ وہ غلط ڈائریکشنوں میں جا رہی ہے۔ سوچیں کہ انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اللہ کی دوستی کو پرکھے بغیر، اور اللہ کی یاری کو اور ساتھ کو سمجھے بغیر دنیا میں ہی لگاتا رہا، کنوینئنس کے لیے بھی نہیں آیا اللہ کے پاس۔ کیسا بد نصیب انسان ہے، دیکھنے میں بڑا چودھری ہوگا لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، کیونکہ انسان کے سینے کو اس یہ دارالامتحان جو ہے نا، اس میں سکون ملتا ہے رب کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن تذکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے، کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جاؤ، تو بڑا سکون ہوتا، کنوینئنٹلی بیٹھ جانا، ایک کنویں میں بیٹھ کے، ایک تنہائی میں بیٹھ کے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ کیا ہی بات ہوتی، بہت لطف ہے، بہت مزہ ہے اس میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے لیے رونے میں، وہ طلب کے اندر کہ اللہ کب آؤں گا میں تیرے پاس۔ کاش کہ اللہ نے یہ کہا ہوتا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ پہلے تجھے یہ لذت جو نصیب کی ہے نا، میں نے تلذذ دیا ہے جو تجھے، میں نے اپنی تعلق کا جو مس کیا ہے تجھے، میں نے تیرے دل کو، تو تو نے اپنی ایک انرجی میرے ساتھ لگا کے رکھنی ہے۔ اس کے لیے تجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، زبان کو پاک صاف رکھنا ہے، جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، طہارتیں کرنی ہیں۔ کچھ تجھے میڈیکلی سمجھ میں آئیں تو کرنی پڑیں گی، اور کچھ تجھے لاجیکلی سمجھ میں نہیں آئیں تو کریں۔ میں تجھے کہہ رہا ہوں، تیری معرفت اور تیری روحانیت اوپر رہے گی، چاہے 4 فرض کہوں یا 2 فرض کہوں، عقل کے گھوڑے میں چلا اس کے اوپر۔ تو بہت سے لوگ جو ہمارے دین کے مسئلوں پر اپنی لاجک کی تلوار لے کے آ جاتے ہیں نا، بھیا، faith is always, after having faith is not rational, it is rational before faith۔ ایمان آنے تک تو دلیل چلے گی بھائی، ایمان کے بعد جو ہے نا پھر اعتماد ہوتا ہے۔